ایک نوجوان نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی۔ جب والدین فوت ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد خواب میں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ تم نے والدین کی بہت خدمت کی ہے، اب تجھے انعام ملے گا۔ فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار پڑے ہیں، جا کر اٹھا لے۔ وہ نوجوان سمجھدار تھا۔ اس نے پوچھا کیا اس میں برکت بھی ہوگی؟ اس نے جواب دیا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر میں نہیں اٹھاتا۔ جب صبح کو اٹھ کر بیوی کو بتایا تو وہ بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے تم نہ لینا، لیکن جا کر دیکھو تو صحیح کہ دینار پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا جب لینے نہیں تو پھر میں جا کر دیکھتا بھی نہیں۔ دوسری رات اسے پھر خواب میں بتایا گیا کہ فلاں جگہ 10 دینار پڑے ہیں، اٹھا لو۔ اس نے پھر وہی سوال کیا کیا اس میں برکت ہوگی؟ جواب ملا کہ برکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں یہ 10 دینار بھی نہیں لیتا۔ جب بیوی کو بتایا تو وہ کہنے لگی پہلے 100 دینار تو چھوڑ دیے، اب 10 رہ گئے ہیں وہ تو اٹھا لیں۔ اس نے جواب دیا کہ جب ان میں برکت ہی نہیں تو پھر میں اٹھاتا بھی نہیں۔ تیسری رات پھر اسی طرح خواب آیا، اسے بتایا گیا کہ تو نے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، ماں باپ کو دنیا میں خوش کیا ہے، اس کے صلے میں ہم آپ کو 1 دینار دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں برکت ہوگی؟ جواب ملا کہ ہاں برکت ہوگی۔ جب وہ نوجوان سے وہ بیدار ہوا تو اس نے اس پتھر کے نیچے سے 1 دینار اٹھا لیا۔ واپسی پر اس کے دل میں خوشی کے جذبات تھے۔ اس نے سوچا کہ آج میں مچھلی لے جاتا ہوں، اس کے کباب بنا کر کھائیں گے، تل کر کھائیں گے۔ چنانچہ جب وہ مچھلی لے کر گھر آیا اور بیوی نے اسے کاٹا تو اس کے اندر سے ایک ایسا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اسے بازار میں جا کر بیچا تو اس بندے کی پوری زندگی کا خرچہ نکلا۔ تو اللہ رب العزت والدین کی خدمت کا جو صلہ عطا فرماتے ہیں وہ ہماری سوچوں سے بھی آگے ہوتا ہے۔ اس واقعے سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو والدین کی جو خدمت کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو برکت ہوتی ہے وہ کثرت میں نہیں ہوتی۔ برکت ہوتی ہے چاہے وہ زیادہ ہو اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے، اور اگر کم ہو تو اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے۔ برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے۔ اللہ سے ہمیں کثرت نہیں مانگنی چاہیے بلکہ برکت مانگنی چاہیے۔ تو والدین کی جو انسان خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں ایک شخص گھر میں سے ایک خاندان میں سے کماتا تھا، سارے کھاتے تھے، اتنی برکات ہوتی تھی۔ آج گھر کے سارے افراد کماتے ہیں پھر بھی روتے ہیں، کچھ بنتا ہی نہیں، اتنا آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کیا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی، اب تو یہ وقت ہے سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی بن جاتی ہے۔ تو آج ہماری زندگی سے برکت اٹھ گئی ہے۔ یہ برکت کیوں اٹھی ہے؟ کیونکہ اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی سے نکل گئے، اللہ کے جو حکم تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے، اس لیے ہم سے برکت بھی روٹ گئی۔ اللہ کے احکامات چھوڑنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکموں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔